دیکھا گیا ہے کہ جب آدمی اپنا مکان بناتا ہے، اپنا گھر بناتا ہے، تو اپنے دروازے پر جو ہے، اپنے گیٹ کے اوپر جو ہے کچھ لوگ لکھوا دیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یا ما شاء اللہ، یا اسی طریقے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا ایک طرف اللہ ایک طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہیں پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مسجد ہے تو مسجد کے گیٹ پر اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو اس طرح جو ہے بہت سارے لوگ جب اپنا گھر بناتے ہیں تو اپنے مکان کے سامنے والے حصے میں دروازے کے اوپر جو ہے، گیٹ کے اوپر جو ہے، اس طرح کے کوئی الفاظ وغیرہ لوگ لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں، تاکہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے، یا کوئی آدمی دیکھے تو کم سے کم پڑھ لے، تاکہ اس مکان کے اوپر اور اس گھر کے اوپر جو ہے نظر نہ لگے۔ بہرحال یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے، لیکن اچھا لگنے کے لیے، یا کم سے کم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے تو کسی کی نظر پڑے گی تو آدمی پڑھ لے گا۔ خانہ کعبہ کے غلاف کے اوپر بھی قرآن کریم کی آیتیں وغیرہ لکھی ہوئی ہیں۔ اس طرح آپ مسجد وغیرہ میں بھی جائیں گے تو مسجد میں بھی اگر چاروں طرف کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں گے کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یا ایک طرف اللہ تو دوسری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا کہیں پر آیت الکرسی ہے، تو اس طرح کے کوئی الفاظ وغیرہ مسجد وغیرہ میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے مکان وغیرہ اور دکان وغیرہ کے سامنے میں بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کے الفاظ لکھے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یعنی اگر ہم اس مال کو بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر کے آ جاتے، اللہ کے راستے میں دے کر کے آتے، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہمیں فائدہ ہوتا۔ یہاں پر یہ مسئلہ سمجھ لے کہ ایسا نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے جو کچھ بھی ہے سب کچھ آپ جو ہے صدقہ خیرات کر دیے، مسجد مدرسہ میں دے دیے، یہ کسی بھی عالم دین کا نہ کوئی مسئلہ ہے، نہ فتویٰ ہے، نہ آپ کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ اس میں بیوی کا مرنے کے بعد جو ہے بیوی کا بھی حق ہے، حصہ ہے، اور آپ کی اولاد کا بھی حق حصہ ہے۔ تو لہذا ایسا نہیں ہے کہ سارا مال جو ہے آپ خرچ کر دیں، بلکہ ایک تہائی 3 حصہ اگر مال کا لگایا جائے تو 1 حصہ جو ہے آپ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں، 2 حصے اور کسی اور کا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلے کی بات تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا بہت کچھ تھا، دنیا میں بہت کچھ تھا، لیکن وہ سب کو ایسے ہی دنیا میں چھوڑ کر کے چلا آیا، اور اپنے لیے اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اپنی آخرت میں نہیں بھیجا۔ تو اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو سطر جو لکھی ہوئی تھی، یہ جو لائن لکھی ہوئی تھی کہ جو ہم چھوڑ کر کے آ گئے، جو دنیا میں چھوڑ دیے ہیں، وہ نقصان میں رہا، وہ گھاٹے میں رہا۔ تیسری لائن میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، تیسری سطر میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، امت مذنبۃ ورب غفور، کہ امت گنہگار ہے اور رب جو ہے معاف کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے۔ امت گنہگار ہے اور رب جو ہے بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی واقعتاً ہم ایمان والا جو ہے، انسان جو ہے گنہگار ہے، انسان جو ہے وہ گنہگار ہے، خطا کار ہے، قصوروار ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے صغیرہ گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بڑا گناہ ہے تو آدمی اس کے لیے توبہ استغفار کرے، معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ خود ہی یہ فرما رہے ہیں امت گنہگار ہے۔ جب امت گنہگار ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آگے فرمایا کہ امت تو گنہگار ہے ہی، لیکن تمہارا رب جو ہے ورب غفور، کہ تمہارا رب معاف کرنے والا ہے۔ تو ہم گنہگار ہیں، میرا رب معاف کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب آدمی یہ نہ سوچے کہ جب اللہ معاف کرنے والا ہے تو گناہ کرتے رہو، یہ بات غلط ہے۔ جانے میں انجانے میں خطا قصور غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر کے بھی آدمی کرتا ہے اور آدمی انجانے میں بھی کرتا ہے۔ گناہ تو غلطی تو ہونے کا امکان ہے، اور آدمی غلطی کرتا ہی ہے، گناہ کرتا ہی ہے۔ تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب تم کو جو ہے نا امید نہیں ہونا ہے، اور تمہیں جو ہے مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ میں اپنے بارے میں خود اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارا ایسا رب ہوں جو میں معاف کرنے والا، بخشنے والا ہوں۔
تم مجھ سے معافی مانگو گے، سچی پکی توبہ کرو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ تو بہرحال یہ تینوں لائن میں یہ تینوں بات لکھی ہوئی تھی، اور تینوں بات جو ہے ہمارے لیے بہت عبرت نصیحت کی چیز ہے کہ پہلی بات تو ہے کہ ہم اللہ کی ذات پر، اس ذات کے اوپر ہمارا ایمان ہے جو ایک تنہا ہے، اور ہم اس نبی کی اتباع کر رہے ہیں جس کا نام جو ہے عرش معلیٰ پر بھی اور جنت کے دروازے پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ یہ ہمارے نبی کے لیے جو ہے بڑے فخر کی بات ہے، بڑی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جنت کے دروازے پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری سطر جس کی تفصیل ہم نے بتائی ہے، اور تیسری سطر کے اندر جو ہے وہ بھی بہت اہم بات ہے کہ ہم گناہگار ہیں لیکن میرا رب جو ہے وہ معاف کرنے والا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں۔ اور بطور خاص جو تیسری لائن میں جو بات جو اس میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے متعلق ہے، اور واقعتاً جو ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اور کرے گا یا کرے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ آخرت میں عطا فرمائیں گے۔ اس میں سے کوئی جو اللہ کے راستے میں دیا ہوا کچھ بھی دیا ہوا پیسہ حق حلال کا ہونا چاہیے، نیت صحیح ہونی چاہیے، صحیح جگہ پر آدمی خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدل اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔